اب دوستوں اور بزرگوں، اس حالت کی موت کہ مسجد نبوی میں محراب نبوی کے اندر موت ہو رہی ہے، خون بہ رہا ہے، ساری محراب خون سے تر ہے، اس وقت سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ اے اللہ، تیرے دین کی خاطر جو قربانیاں دینے کا حق تھا اور مجاہدہ کرنے کا حق تھا، اے اللہ وہ حق عمر سے ادا نہیں ہو پایا ہے۔ کون سا منہ لے کر کے اے اللہ عمر تیرے سامنے آئے، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، کون سا منہ لے کر کے تیرے سامنے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اوپر یہ جملے تھے کہ وہ کون سا منہ لے کر کے آئے تیرے سامنے، اے اللہ عمر کے ذریعے سے تیرے دین کی خاطر قربانیاں دینے کا کوئی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھڑے ہوئے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، عمر کاہے اتنا پریشان ہو، تم نے یہ غزوہ کیا، تم وہاں رہے، تم نے یہ قربانی دی ہے، تمہاری ان قربانیوں کی وجہ سے دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا کے اندر ایک عمر ہوا ہے، اگر دوسرا عمر ہو گیا ہوتا تو پوری دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ دوسرا مذہب نہ ہوتا۔ تمہارے ذریعے سے اتنا دین کا کام ہوا ہے۔ کہاں قادسیہ کے اندر جب جنگ ہو رہی تھی، تمہاری بے چینی کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے عالم میں ایسا روتے تھے کہ امام کی آواز یعنی حضرت عمر کی آواز پچھلی صف کے اندر جو لوگ نماز پڑھا کرتے تھے وہ حضرت عمر کے رونے کی آواز وہاں سنا کرتے تھے۔ اس قدر بے چینی تھی دین کے بارے میں، کہا کرتے تھے عمر تم اتنا کیوں پریشان ہو، تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بے چینی کو دیکھ کر کے حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ پاس آئے اور آنے کے بعد کہا عمر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اللہ کے دین کی سرسبزی اور شادابی کے لیے، اللہ تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں فرمائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرات حسن و حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے دونوں کھڑے ہو کر کے شہادت دے رہے ہیں، تو فرمایا اے میرے نبی کے نواسوں، یہ جو بات آج تم میرے سامنے میری تسلی کے لیے کہہ رہے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرے گا، یہ بتاؤ کیا یہ بات کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے بھی کہہ دینے کو تیار ہو، شہادت دو گے میرے لیے کل اللہ کے سامنے؟ تو حضرات حسنین نے کہا عمر مطمئن رہو، ہم تمہارے لیے شہادت دینے کو تیار ہیں، اس لیے کہ تمہارے جنتی ہونے کو ہم نہیں، ہمارے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں، لہذا تمہارے ساتھ اللہ کوئی سختی کا معاملہ نہیں کرے گا۔ اب جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون ہوا اور ذرا سا چین ہوا۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ کے راستے میں نکلنا اور گرد و غبار کے اندر رہنا، اس وقت یہ سارا مجمع جتنا بھی بیٹھا ہوا ہے افغانستان کا، یہ سارا مجمع یہ اسی نیت سے یہاں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیتیں لے کر کے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے راستے میں دین کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے ہمیں بھی قبول فرما لے۔ یہ بیٹھا ہوا مجمع وہ ہے کہ جو ساری کائنات کی تمام مخلوق کے اوپر یہ مجمع جو اس نیت سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ مجمع سب سے زیادہ قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی جماعت جا رہی تھی، بڑی لمبی جماعت تھی، تو سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی اپنی سواریوں کے اوپر سفر کر رہے تھے۔ البتہ ایک صحابی تھے جو سواری کے اوپر سفر کرنے کے بجائے پیدل سفر کر رہے تھے اور سواری کی لگام جو تھی وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ آخر کیا بات ہے کہ سب تو چل رہے ہیں، سواریوں کے اوپر یہ شخص پیدل چل رہا ہے۔ تو انہوں نے جا کر کے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہو گئی، تم بیمار ہو یا تمہاری سواری بیمار ہے؟
کیا بات ہے کہ سب تو سوار ہو کر کے چل رہے ہیں، تم پیدل چل رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہ ہم بیمار نہ ہماری سواری بیمار، ہم پیدل اس لیے چل رہے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے راستے کا گرد و غبار جس آدمی کے اوپر پڑ جائے جہنم اس کے اوپر حرام ہے۔ تو ہم اس لیے چل رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے کا گرد و غبار جو ہمارے چلنے کی وجہ سے اڑے گا، وہ گرد و غبار ہمارے اوپر پڑ جائے اور ہم جہنم کے دھوئیں سے بھی محفوظ ہو جائے۔ اس نیت سے ہم پیدل چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا یہ بات جو ان کو معلوم ہے اگر سب کو معلوم ہو جائے تو سارے لوگ یہ ثواب حاصل کر لیں گے، سب کے سب پیدل چلنا شروع کر دیں گے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر کے دور چلے گئے، جماعت کا جو آخری حصہ تھا وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد گھوڑے کے اوپر کھڑے ہو کر کے یہ پکار کر کے آواز لگائی، اے فلاں ابن فلاں ابن فلاں، تم بیمار ہو یا تمہاری سواری بیمار ہے؟ پیدل کاہے کو چل رہے ہو؟ وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ اتنی دور جا کے جو پوچھ رہا ہے اس کے پوچھنے کا مقصد یہی ہے کہ سب لوگ اس بات کو سن لیں۔ یہ بھی اتنی زور سے چیخ کر کے بولے کہ اے فلاں ابن فلاں، نہ ہم بیمار نہ ہماری سواری بیمار، ہم پیدل اس لیے چل رہے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے راستے کا گرد و غبار جس آدمی پر پڑ جائے جہنم کا دھواں اس کے اوپر حرام ہے، اس گرد و غبار کی وجہ سے ہم پیدل چل رہے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ جتنے صحابہ سواری کے اوپر چل رہے تھے وہ سارے کے سارے اتر کر کے پیدل چلنے لگے اور لگامیں اپنے ہاتھ میں لے لی۔ خود فرماتے ہیں کہ آج سے زیادہ اللہ کے راستے میں پیدل چلنے والوں کی تعداد ہم نے نہیں دیکھی۔ اے اللہ پورے عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرما، پورے عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرما، پورے عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرما۔ جتنی خیر کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ساری خیر کی دعائیں ہم سب کے حق میں اور اس پورے مجمع کے حق میں قبول فرما، اور جن چیزوں سے پناہ چاہیے اے اللہ ان چیزوں سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم کس کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائیں گے؟ اے اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرما دے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ جتنی خیر کی دعائیں ہم مانگ سکے وہ بھی قبول فرما، اور جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ جو نہیں مانگ سکے ان کو بھی قبول فرما، جملہ حاجات میں ہماری کفالت فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کے ایک ایک قطرے کے طفیل میں ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا اللهم صل على كلمات كده رب هدي كلمات كده رب هدي انا بشارك بس انا بخمك زي جماعه الولاد انا رب هدي انا بشارك جماعه الولاد انا رب هدي ما شاء الله لا رب هدي لا كساكين انا بشارك لا كساكين لا فشقي لا فشقي لا فشقي مرة بريدة أخرج مرة بريدة كده لو شرف كده في زمن كده لو شرف كده ما شاء الله كده لو شرف كده ودوت مرسى مقابل عبد الرحمن شرف فرمان عبد الرحمن شرف فرمان يوم الجمعة يبارك وليس عبد الله إذا تنسى وما تنسى عبد المتنسى وعبد المتنسى لا يجعل من أحد الجنة ما شاء الله لا زال مشاركة كبيرة.
صحیح بعد سے ماتل کے دار اگر تو معمولی اوپر چلا لائیو ویڈیو تو صرف نظم بیت ہو رہے گا فساد الناس بترفان زبون مزايلكم محمد شرفة وصحون صبور محمد خانكو ولي محمد شرف زبادي فردي تنوي جايته بڑا چارجر لانا چاہیے وہ